نیک ہوتا ہے تو اس کی اولاد کو اس کی وراثت دی جاتی ہے۔ آپ کو میں سورۃ الکہف کی بات بتا دوں۔ سیدنا خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے درمیان جو واقعہ پیش آیا تھا، آپ کو پتہ ہوگا، تفصیل سے نہیں بلکہ میں مختصراً یوں عرض کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر چلے تھے، ایک کشتی میں بیٹھے، کشتی کو حضرت خضر علیہ السلام نے جگہ جگہ سے پھاڑ دیا تھا، واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اور حضرت موسیٰ سے انہوں نے کہا تھا کہ میں کوئی بھی کام کروں تو تم پوچھنا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو، یہ کشتی والا مفت میں ہمیں بٹھایا ہے۔ حضرت خضر نے بتایا نہیں، پھر آگے جا کر کے کہا اس کے بعد کوئی سوال مت کرنا۔ ایک بچے کو انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام نے ختم کیا، اس پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا، تو حضرت خضر نے کہا اس کے بعد آخری ایک موقع ہے، اگر میرے کسی کام پر آپ نے سوال کیا تو آپ کا راستہ الگ، میرا راستہ الگ۔ ایک ایسے گاؤں میں گئے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کہ گاؤں والوں سے کہا کہ ہم کو آج مہمان بنا لو، آج رات تمہارے ہاں ہم قیام کرتے اور کھانے پانی کا انتظام کرو۔ گاؤں والوں نے انکار کر دیا، ہم آپ کو مہمان نہیں بناتے۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر جب اس بستی سے نکلے تو اس گاؤں کے کنارے ایک دیوار پرانی گری جا رہی تھی، حضرت خضر نے اس کو مرمت کر کے ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی سوال کیا، ان گاؤں والوں نے تو ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا، مہمان بھی نہیں بنایا، ان گاؤں والوں کی دیوار گر رہی ہے تو ہم کیوں صحیح کریں، آپ نے کیوں صحیح کیا؟ ہر ایک کی ایک ایک حکمت تھی جو حضرت خضر نے بتائی۔ وہ کشتی کو اس لیے میں نے پھاڑ کر عیبدار کیا کہ کنارے ساحل پر ایک ظالم بادشاہ ہے جو اچھی کشتیاں دیکھتا ہے تو غصب کر لیتا ہے، میں نے اس کی کشتی میں تھوڑا عیب لگا دیا تاکہ اس کی کشتی بادشاہ کے دست برد سے محفوظ رہے۔ اس بچے کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے ماں باپ مومن صالح تھے، لیکن یہ ڈاکو بن کر کے ان کے کفر کا ذریعہ بنتا۔ تیسری جو وجہ بتائی اس کے لیے میں نے واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ دیوار کیوں میں نے بنائی؟ گاؤں والے تو ظالم ہیں، گاؤں والے تو ٹھیک نہیں ہیں، انہوں نے مہمان نہیں بنایا یا کھانا نہیں کھلایا، وہ برے ہیں، لیکن یہ جو دیوار ہے تو یتیموں کی ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، دو یتیم بچوں کی دیوار ہے، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہے، ان بچوں کے باپ نے خزانہ رکھا تھا۔ یہ بچے جب جوان ہو جائیں گے تو اپنا خزانہ نکال لیں گے، لیکن اگر یہ دیوار گر جاتی، گاؤں والوں کو پتہ چلتا، خزانہ پورا ہڑپ لیتے، ان بچوں کا حق مارا جاتا۔ تو میں نے ان کی دیوار صحیح کر دی تاکہ ان کا حق سلامت رہے۔ اب اس میں ایک لفظ آیا ہے کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، حضرت خضر نے فرمایا ان دونوں بچوں کا باپ نیک آدمی تھا، ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا۔ اب تفسیر میں فرمایا گیا، تفسیر میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ جو دو یتیم بچے ہیں ان کا باپ نہیں، بلکہ ان کی ساتویں پشت پر دادا نیک تھا، ساتویں پشت پر باپ کا باپ کا باپ کا باپ، اس طرح سے ساتویں پشت پر جا کر نیک آدمی تھا، اور اس کی نیکیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ 7 پشتوں کے بعد آنے والی اولاد کی بھی حفاظت فرما رہا ہے۔ اب اندازہ کریں، ایک بندہ نیک ہوتا ہے تو اس کی وراثت اس کی اولاد کو بھی مل جاتی ہے۔